السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حاضرین کرام، آج میرے درس کا موضوع ہے کہ آج میں اس اپنے درس میں وہ جو ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، جس میں آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں اس پر کس طرح سے آبجیکشنز کیے گئے ہیں، اور کس طرح سے مسلمانوں کی ایک کمیونٹی جو امن و شانتی کا درس دیتی ہے، مسلمان جس کا نام ہی شانتی والا، مسلمان جس کلام کی تلاوت کرتا ہے اس کے اندر جس کی سلامتی اور شانتی کی تعلیمات دی گئی، وہ نبی جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پورے روئے زمین والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پھر بھی اس نبی کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، اس نبی کی تعلیمات کے بارے میں، اس نبی کے ماننے والوں کے بارے میں اگر اس طرح کا کوئی بولے، کوئی اعتراض کہے تو ان کا جواب دینا میں اپنا فرض منصبی اور واجبی ذمہ داری سمجھتا ہوں. بہت سارے جوابات دیے گئے ہوں گے، یقیناً دیے بھی گئے، لہذا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جواب دیا جائے، بتایا جائے کہ ہمارا اسلام کس چیز کی دعوت دیتا ہے، ہمارے قرآن میں کون سی تعلیمات ہیں، ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہے. آئیے دوستو، سب سے پہلے اس خاتون نے جو ایک صفحہ تھی، دہلی سے متصل ایک جگہ ہے، گڑگاؤں ایک شہر ہے، وہاں ایک صفحہ تھی، اس خاتون نے وہاں پر اپنے اس صفحہ میں مسلمانوں، اسلام اور مسلمانوں سے متعلق بہت سارے آبجیکشنز، بہت سارے اعتراضات دیے. ہر اعتراض کا جواب انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 1800 سے لے کر، آپ کے ہندوستان کی بات میں بتا رہا ہوں، کہ 1800 سے لے کر 1950 تک 1.5 لاکھ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. جانتے ہیں کیا ہے؟ 1.5 لاکھ کتابیں لکھی گئی ہیں مسلمانوں کے خلاف. شاید اس خاتون کو انہی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہاتھ لگ گئی اور اس نے اس کی اسٹڈی کی اور اس کے بعد واناب شراب اور اس طرح کے اعتراضات وہ کر بیٹھی. نہیں تو اگر وہ ہماری جو کتاب ہے، ہمارا جو قرآن ہے، ہمارے نبی کی جو تعلیمات اور سیرت بائیوگرافی ہے، اگر اس کی وہ اسٹڈی کرتی تو شاید وہ ایسا نہیں ہوتی. میں اس کو کہوں گا کہ شاید اس نے کسی مسلمان کی بھی کتاب پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے سلمان رشدی کی کتاب پڑھی ہو سکتا ہے تسلیمہ نسرین کی کتاب پڑھی ہو. مسلمان کا نام ہے، انہوں نے اسلام کے خلاف نہیں لکھا. شاید اس خاتون کو کوئی اسی طرح کی کوئی کتاب ہاتھ لگی، لہذا اس نے اس طرح کے اعتراضات کیا. آئیے سب سے پہلے اس خاتون نے کیا اعتراض کیا؟ سب سے پہلے اس خاتون نے کہا کہ اسلام کوئی دھرم ہے ہی نہیں، یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، یہ ایک سیاسی تحریک ہے. کس لیے پنپی ہے، کس لیے یہ اسلام آیا ہے؟ تاکہ کیا کیا جائے؟ اس پولیٹیکل موومنٹ کے ذریعے سے کافروں کو ختم کر دیا جائے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پر حکمرانی کریں. یہ خاتون کا اعتراض ہے کہ اسلام دین نہیں بلکہ اسلام ایک پولیٹیکل موومنٹ اور پولیٹیکل پارٹی ہے. میں اس خاتون سے کہنا چاہوں گا اسلام پولیٹیکل پارٹی نہیں، کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں. آئیے سنتے اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے پاس اگر کوئی دین ہے محبوب تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ دین اسلام، اس کے علاوہ اور کوئی دین اور دھرم اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب نہیں. اور اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم اور دین لے کر اللہ رب العالمین کے پاس گیا تو قابل قبول نہیں. دلیل وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی ادر ریلیجن لے کر اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں. معلوم ہوا قرآن مجید کی آیت سے کہ اسلام دھرم ہے. اسلام کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں، بلکہ اسلام ایک امن و اسلام ایک وے آف لائف ہے. زندگی کس طرح گزارا جائے اسلام کے اندر ملے گا. آئیے میں چیلنج کے ساتھ کہوں گا کہ بتائیے
اسلام کی جو شبہات، انسان جو زندگی بسر کرتا ہے اس دنیا کے اندر، بتائیے کس گوشے میں اسلام نے رہنمائی نہیں کی؟ ہمارے اسلام نے تو ہم بیت الخلا میں جائیں تو اس میں بھی ہدایات دیتا ہے کہ ہمیں کس سائڈ بیٹھ کر بیت الخلا اپنی حاجت کو پوری کرنی ہے، اس کے اندر داخل ہونا تو کون سی دعا پڑھنی ہے، وہاں سے نکلنا ہے تو ہمیں کون سی دعا۔ یہودیوں نے کہا تھا صحابہ کرام سے اعتراض کرتے ہوئے کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ بیت الخلا تک میں جانے تک کی ہدایات دیا کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دھرم ہے کہ ہر زندگی کے ہر شعبہ کے اندر رہنمائی فرماتا ہے۔ اس نے کہا کہ اسلام ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ میرے بھائیوں، اور میں آپ کو ایک بات یہی بتاتا چلوں، یہ اعتراض جو اس خاتون نے کیا یہ کوئی نیا اعتراض نہیں تھا۔ آئیے انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، بایوگرافی کا مطالعہ کر لیجئے۔ ہماری نبی کی پوری زندگی انہی اذیتوں پر منحصر ہے، ہمارے نبی کی پوری زندگی انہی تمام پریشانیوں پر مشتمل ہے۔ ہمارے نبی کو کذاب کہا گیا، ہمارے نبی کو شاعر اور مجنون کہا گیا، ہمارے نبی کو دیوانہ کہا گیا۔ غرض یہ کہ اسلام پر بہت سارے اعتراضات ہوئے اور اس طرح لوگ کرتے رہیں گے، اس سے اسلام پر اسلام کا کچھ بھی بال بیکار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین اپنے نور کو، اپنے اسلام کو اس روئے زمین پر قائم کر نہیں دم لے گا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ دوسرا اتنے اعتراض کیا کہ محمد یہ ان کے آدرش ہے۔ جی ہاں، ہمارا نبی، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے نبی کی زندگی میں اسوہ ڈھونڈیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں ہم نے تمہارے نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ قرار دیا، لہذا ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ہم اپنے نبی کو آدرش مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ مانتے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس کی اجازت تو ہمیں ہندوستان کا قانون دیتا ہے، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے کہ ہم جس کی اتباع کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جس مذہب میں جانا جا سکتے ہیں، آزادی ہمیں۔ آپ کون ہوتی ہے ہمارے نبی پر، ہمارے اسلام پر اعتراض کرنے والی؟ لہذا معلوم یہ ہوا، اور اس بہن نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ جو سبھا میں موجود لوگ تھے ان سے کہا کہ محمد کی سیرت کو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو پڑھو۔ جی ہاں، ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے قرآن کو پڑھیے، آئیے حدیث کو پڑھیے، لیکن ان لوگوں کا قرآن نہیں۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ کچھ ایسے مسلمان ہوں گے جیسے سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین جیسے مسلمانوں کے اسلام کو نہیں، آئیے ہمارے اسلام کو پڑھیے، آئیے ہماری دعوت ہے آپ کو کہ آئیے ہمارے قرآن کو تو پڑھیے، آئیے ہماری احادیث کا مطالعہ تو کر کے دیکھیے، ہماری بھی دعوت ہے۔ آپ نے اس سبھا میں لوگوں کو دعوت دی۔ میں یہاں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ان تمام لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی طرح سے اس نے یہ بھی کہا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں، جانتے ہیں روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزے میں ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو کہ جہاد کرو۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ نبی نے جتنی لڑائیاں لڑی ہیں وہ تمام کی تمام روزے کی حالت میں پڑھی۔ شاید اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، غلط فہمی ہوئی، صحیح سے پڑھ نہیں سکی، بلکہ دو لڑائیاں ایسی ہوئی اسلام کے اندر جو صرف روزے میں ہوئی۔ اور وہ کون سی لڑائیاں ہیں؟ وہ غزوہ بدر، اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہے، اور ایک لڑائی فتح مکہ ہے۔ یہ دو لڑائیاں صرف یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں لڑی، باقی تمام کی تمام لڑائیاں روزے سے الگ۔ معلوم یہ ہوا اس کے بیان کو سننے کے بعد کہ اس کے پاس ادھورا علم ہے، اسے مکمل جانکاری کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مکمل جانکاری لے لے گی تو کوئی بعید بات نہیں کہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اسی طرح سے اس نے بہن نے اعتراض کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا اس نے ٹرانسلیشن بھی کیا کہ جی ہاں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو اور اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہ کرو۔ جی ہاں، یہی ہم کہتے ہیں there is no God but Allah and محمد صلی اللہ علیہ وسلم his last messenger۔ یہ آپ کی دھارمک پستکوں میں ملے گا، آپ کے جو پوتر گرنتھ ہے اس کے اندر یہ تعلیمات موجود ہے۔ چاہیے بھگوت گیتا اٹھا لیجیے، رامائن اٹھا لیجیے، یا اسی طرح سے آپ کے جو یجور وید، سام وید، اتھر وید،
جو وید ہے، جو ویدانس ہے، آپ جائیے پڑھ کر تو دیکھ لیجیے کیا کہا گیا ہے کہ صرف ایک ہی ایشور کی عبادت کی جائے. وہی تو ہمارے نبی نے کہا، وہی تو ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، there is no God. ہم نے یہاں نفی کر دی تمام معبودان باطلہ کی اور ایک اللہ اور ایک ایشور کی پرستش کی ہم دعوت دیتے ہیں. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور اس نے یہ بھی کہا کہ ان کی اذان ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے آؤ، اپنی نیندوں کو چھوڑ کر آؤ. جانتے ہیں کس لیے؟ اس سبھا میں اس نے کہا جانتے ہیں کس لیے؟ تاکہ وہاں ٹریننگ دی جائے. انہی مساجد اور انہی مدارس میں تیار کیے جاتے ہیں. جانتے ہیں کیا؟ کہ جب تک اس ہندوستان یا اس روئے زمین پر ایک بھی کافر کا وناش نہ کر دیا جائے، یہ مسلمان قوم چین و سکون سے بیٹھنے والی نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آؤ میری دعوت ہے آپ کو، آؤ اس مسجد میں آؤ، ہندوستان کی تمام مساجد میں جا کر دیکھو اور مدارس میں جا کر دیکھو وہاں کیا تعلیم ہوتی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا مدرسوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. ہم مدرسوں میں انسانیت کا درس دیتے ہیں، ہم مدرسوں میں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ہم انہی بچوں کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری ہیومینٹی، پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اگر کسی کی جان کا وہ محافظ بن گیا، کسی کی جان اس نے بچا لی تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. ہم انہی مدرسوں میں، انہی مساجد میں یہ درس دیتے ہیں. ہم یہ درس دیتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے، اس کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کیا جائے. ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا پڑوسی مسلم ہے یا غیر مسلم. یہ ہمارا اسلام تعلیم دیتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی کہا ہمارے اسلام نے، تو یہ بھی کہا لکم دینکم ولی دین. اگر آپ کو اپنے دھرم، اگر آپ، ہمارے اسلام نے تو کہا تم یہ کہتے ہو کہ جہاد کر کے ہر کافر کو مسلمان بناتے نہیں. ہمارے اسلام نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور و زبردستی نہیں. ایک دوسری جگہ سورہ کافر میں فرمایا اللہ رب العالمین نے لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر انہی مدارس اور انہی مساجد سے نکلنے والے علماء اور انہی مساجد سے نکلنے والے مصلیان اگر آپ لوگوں کو قتل کرتے ہوئے نظر آتے تو شاید آپ کا نام و نشان باقی نہ ہوتا. اگر ہر نماز سے نکلنے والے مصلیوں کو یہاں یہ درس دیا جاتا کہ جاؤ جو بھی کافر ملے اسے قتل کر دو تو اللہ کی قسم آپ کا نام و نشان نہیں رہتا. ہم نے اسی ہندوستان پر 800 سال تک حکومت کی ہے. 800 سال کی حکومت میں کیا آپ کوئی ایسا واقعہ بتا سکتے ہیں کہ کسی مدرسے سے ایک فوج نکلی، کسی مسجد سے ایک مصلیوں کی جماعت نکلی اور کافروں سے مٹبھیڑ ہوئی اور ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا؟ کوئی مثال دے سکتا ہے؟ کہاں ہے؟ 800 سالہ حکومت ہم نے اسی ہندوستان پہ کی ہے. اگر 800 سالہ حکومت پہ ہم مارتے چلتے، آپ کو سبا کرتے چلتے تو آپ کا نام و نشان ہندوستان سے کیا پوری دنیا سے مٹ جاتا. اور ساری مثالیں ہیں قطر کے اندر، سعودی عرب کے اندر، دبئی کے اندر، ترکی کے اندر جو اسلامک کنٹریز ہیں، کیا وہاں غیر مسلم نہیں ہیں؟ کیا وہاں لوگ نماز نہیں ادا کرتے؟ کیا وہاں مدارس نہیں ہیں؟ کیا وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں؟ ہے، یقیناً آپ کہو کہ ہے، ڈیفینیٹلی ہے. تو بتاؤ کیا کوئی ایسا کیس آپ نے سنا؟ جی ہاں میرے بھائی، بالکل نہیں. یہ ایک طرح کی سازش ہے جو ان کے ذہنوں میں یہ زہر گھولا جا رہا ہے. اسی طرح سے بہت سارے اس نے اعتراض یہ بھی کیا کہ ان کا کہنا ہے کہ ان کی ماں اور بہنوں پر ظلم کرو اور ان کے وجود کو ختم کر دو. ماں اور بہنوں پر ظلم کی بات آ گئی تو میں بتا دیتا ہوں کہ ماں اور بہنوں کو، ان کی عزتوں کی آبرو کو لوٹو. یہ ہمارا اسلام سکھاتا. آئیے میں اپنے اسلام کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. آئیے قرآن مجید کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی خاتون سے، یہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر کسی نے کسی خاتون کے ساتھ زنا کر لیا اور اگر وہ کماری ہے تو اسلام نے کہا اسے اس پر کوڑے برساؤ. اگر وہ زنا کرنے والا مرد یا عورت دونوں شادی شدہ ہے، اسلام نے کہا اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں، پتھروں سے مار کر سنسار کر دو، مار ڈالو. اگر کسی نے کسی خاتون پر، ہمیں اس سے نہیں لینا دینا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، کسی نے کسی پر جھوٹی تہمت لگا دی، ہمارے اسلام نے کہا اس پر کوڑے برساؤ. ہمارے اسلام نے جتنا عزت و آبرو کی محافظ
خواتین کو دی، شاید کسی اسلام نے دے دی. آؤ ہماری دعوت ہے کہ قرآن مجید کو پڑھو اور سمجھو. اور اسی طرح سے روزے کے سلسلے میں بتایا. روزے کا اس نے ٹرانسلیشن جانتے ہیں کیا؟ روزے کا مطلب اس نے بتایا کہ روزہ کیا معنی ہی ہوتا ہے کہ گھوڑے تیار کرو، جہاد کے لیے گھوڑے تیار کرو اور گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ اور جس کافر کو پاؤ اس کا وناش کر دو، اس کو ختم کر دو. آئیے دیکھتے ہیں روزہ میں کیا تعلیم دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہمارا روزہ ہم پر اس لیے فرض کیا کہ اللہ رب العالمین تاکہ ہم اللہ سے ڈر جائیں، تاکہ ہم فتنوں و فساد سے بچ جائیں، تاکہ ہم اس معاشرے میں امن و امان کی ایک فضا قائم کر دیں، تاکہ ہم اس معاشرے میں رہنے اور بسنے والے لوگوں سے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ زندگی ہم بسر کریں. ہمارا اسلام تو اس کی تعلیم دیتا. ہمارا اسلام یہ تعلیم دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ سے آ کر لڑنے لگے، کوئی گالی گلوچ دے دے، بحث و مباحثہ کرنے لگے، تو آپ کیا کہہ دو؟ انی صائم ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں گالی نہیں دے سکتا، میں برا بھلا نہیں کہہ سکتا، میں گالی کا جواب گالی میں نہیں دے سکتا. یہ ہمارے روزے کی تعریف. آپ کہہ رہے ہیں کہ روزے کا معنی گھوڑے تیار کرنا جہاد میں جانے کے لیے، یہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ پڑھیے دوبارہ سے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ بڑا غیر رحم دل ہے، اللہ بڑا ظالم ہے اور ہمارا ایشور بڑا دیالو ہے. بتاؤ اللہ رب العالمین، ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور الرحمن الرحیم کہ اللہ رب العالمین رحم کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور اسی طرح سے اور ایشور اور اللہ کو آپ نے کیٹیگرائز کر دیا، بانٹ دیا اور کہا اللہ کو ظالم اور ایشور یہ بہت زیادہ رحم دل اور دیالو ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اے دنیا کے لوگوں، انسانوں سے رحم کرنا تو بہت دور، اسلام نے ہمیں تو تعلیم دی ہے، جانوروں تک کے ساتھ ہمیں رحم کرنے کی ہماری اسلام نے اجازت دی ہے کہ جانوروں تک پر رحم کیا جائے، انسانوں پر رحم کرنا تو بہت دور کی بات. اسی طرح سے انہوں نے ایک اور مسئلہ چھیڑا جنگ آزادی میں. کہا ان کا کچھ بھی یوگدان نہیں ہے اس ہندوستان کی آزادی میں. ہندوستان کی تاریخ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لوگوں جنگ آزادی سے متعلق انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے اللہ کی قسم، انہوں نے اگر انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کیا ہوتا تو شاید آج بھی ہندوستان آزاد نہ ہوتا. جس طرح سے جو قربانیاں ہم نے دی ہیں، سیاسی لوگ کہتے ہیں، ہمارے پاس اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کی ابتدا 1857 سے. نہیں، یہ سیاسی غلطی ہے، یہ مسلمان خود غلطیاں کرتے ہیں. نہیں لوگوں، جنگ آزادی کی ابتدا علم بغاوت ہم نے انگریزوں کے خلاف جو بلند کیا تھا وہ ہے جانتے ہیں کب سے؟ 1750 سے. کون تھے جانتے ہیں اس علم بغاوت کو بلند کرنے والے؟ سب سے پہلے سراج الدولہ کے نانا تھے، سراج الدولہ کے نانا تھے جنہوں نے بنگال کے اندر 1750 سے ان انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا. اس کے بعد چلے جائیے، سراج الدولہ کی تاریخ ہے، ٹیپو سلطان کی تاریخ ہے، اسی طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہے. ہم نے اس دیش کے لیے اتنی قربانیاں دی. میں نہیں کہتا، چاہیے ڈاکٹر تارا چند کی کتاب اٹھا کر پڑھ لیجیے. انگریزی میں بھی یہ کتاب موجود ہے، اردو میں کتاب موجود ہے. میرا مولوی نہیں ہے، کوئی میرا اسلامی بھائی نہیں ہے، یہ آپ ہی کے ہم مشرب اور آپ ہی کے ہم مسلک لوگ ہیں. اس نے کہا ہے علماء صادق پور کی قربانیوں کے سلسلے میں کہ علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور ہندوستان کے تمام لوگوں کی قربانیوں کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیوں کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا. میں نہیں کہتا، ڈاکٹر تارا چند کہتے ہیں. چاہیے اور اسی طرح سے بہت سارے اعتراضات انہوں نے کیا کہ یہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ حج یاترا کے لیے جاتے ہیں اور وہاں بھی اسی طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد تم کافروں کا وناش کرنا. حج یاترا، اس نے یہ بھی کہا کہ ہم آخر کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم آپ کو دعوت دیں، آپ بھی جا سکتے ہیں حج یاترا پر، ہمارے حج کے لیے آپ جا سکتے ہیں. 3 کنڈیشن ہے، آپ کے لیے ویزا ہوگا، آپ کے لیے ٹکٹ ہوگا. تیسری کنڈیشن یہ ہے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں سچے دل کے ساتھ. ہماری مسلم کمیونٹی آپ کو اس حج یاترا آپ کو کرا دے گی. یہ اسی طرح سے اور بہت سارے اس نے آبجیکشن کیے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. لہذا ایسے حالات میں ہمیں آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے.
ایسے حالات میں ہمیں آپس باہر اور جذبات میں آ کر برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. یہ بہت اچھا، جہاں اللہ رب العالمین کی مشیت اس میں شامل حال ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اسے ہدایت دینا چاہے. اسے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس نے کتابیں تو پڑھی ہے لیکن ادھوری معلومات اس نے لی ہے. اس نے کتابوں کا مطالعہ تو کیا لیکن ادھوری تعلیمات اس کے پاس ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کے گو میں رب ذوالجلال اس سبھا میں تمام بیٹھے ہوئے لوگ اور اس خاتون کو تو ہدایت دے دے. رب ذوالجلال اس خاتون نے جو اپنی سبھا میں یہ کہا کہ جاؤ نبی کی سیرت کو پڑھو، نبی کی بایوگرافی کو پڑھو اور ان کے قرآن کو پڑھو، ہماری دعوت ہے. ایک بار نہیں 1000 مرتبہ ہماری دعوت ہے آپ کو. آؤ قرآن مجید دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اپنے نبی کی بایوگرافی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. آئیے پڑھیے اور اس کے بعد آپ تجزیہ کر کے بتائیے کہ ہمارا اسلام کیسا دھرم ہے. ہمارا اسلام اللہ رب العالمین نے جیسا کہ میں نے شروع میں آیت تلاوت فرمائی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس روئے زمین پر رحمت بنا کر بھیجا ہے. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں رب ذوالجلال اس طریقے سے جو مس انڈرسٹینڈنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، غلط فہمیوں میں پھنسے ہوئے، اسلام کے سلسلے میں غلط فہمیاں ان کے اندر ہیں، رب ذوالجلال ان کی غلط فہمیوں کو تو دور فرما دے. الہ العالمین انہیں تو دوبارہ توفیق دے دے کہ وہ ہمارے قرآن کو پڑھے، ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھے اور ان کو تو ہدایت دے دے. الہ العالمین جب تک ہم جیے اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو. آمین. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.